بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام کے متعلق ایک اہم لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سوالات کا آغاز ہی کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا کیا نام تھا؟ تو جواب ہے فاطمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا کیا نام تھا؟ جواب ہے برہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پھوپھیاں تھیں؟ جواب ہے 6۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچاؤں نے اسلام قبول کیا؟ جواب 2، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ اصحاب الاخدود والے واقعہ میں ظالم بادشاہ کا کیا نام تھا جس کا ذکر سورۃ بروج میں ہے، جو زبردستی لوگوں کو یہودی بنانا چاہتا تھا؟ اس کا نام تھا ذو نواس۔ اگلا سوال ہے، جن کو خندق میں ڈالا گیا ان کا سردار کون تھا؟ عبداللہ بن سامر۔ یہ وہی عبداللہ ہے جو ایک شخص کے پاس جادو سیکھنے بھی جاتا تھا، ساتھ ساتھ ایک راہب رہتا تھا، اس سے دین عیسائیت بھی سیکھتا تھا۔ پھر ایک دن راستے پہ شیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ کہہ کر پتھر مارا، اگر وہ راہب سچا ہے تو یہ شیر مر جائے گا۔ چنانچہ شیر مر گیا، لوگوں میں اس کی شہرت ہوئی۔ پھر لوگ اس کے دین کے اوپر یعنی دین عیسائیت کے اوپر آ گئے۔ ذو نواس کو یہ بات پسند نہ آئی، اس نے سب کو خندق کھدوا کر آگ جلوا کر اس میں ڈلوا دیا۔ تو ان کا سردار جی عبداللہ بن سامر تھا۔ اگلا سوال ہے، چاہے زمزم کی کھدائی کس نے کی؟ تو عبد المطلب نے چاہے زمزم کی کھدائی کی، کیونکہ اس سے پہلے یہ کنواں گم ہو چکا تھا جب یہ جرہم اور خزاعہ وغیرہ کی لڑائیاں ہوئی تھیں۔ اگلا سوال ہے، ابرہہ کا لقب کیا تھا؟ ابرہہ کا لقب تھا الاشرم۔ اشرم کا معنی نک کٹا، کیونکہ ابرہہ سے پہلے جو یمن کا بادشاہ تھا اریات اس کا نام تھا، یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے اریات اور ابرہہ۔ تو ابرہہ نے اس کو کہا، کیوں ہم حبشیوں کو ماریں، فنا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ خود مقابلہ کریں، جو ہم میں سے بچ گیا وہ حاکم بن جائے گا۔ چنانچہ مقابلہ ہوا۔ ابرہہ نے اپنا ایک غلام پیچھے چھپا رکھا تھا کہ جب میں حملہ کروں تو تم اس کے اوپر حملہ کر کے اریات کو قتل کر دو۔ اریات نے جب حملہ کیا تو اس کی وجہ سے اس کے بھویں اور اس کی ناک کا کچھ حصہ کٹ گیا، اس وجہ سے ابرہہ کا لقب اشرم پڑ گیا۔ اگلا سوال ہے، ابرہہ نے عبد المطلب کے کتنے اونٹوں پر قبضہ کیا؟ تو جواب ہے 200 اونٹ۔ جب وہ مکہ پر بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا اس وقت اس نے 200 اونٹوں پر قبضہ کیا۔ بڑا تفصیلی وہ واقعہ ہے۔ ابرہہ نے کس کو قاصد بنا کر مکہ بھیجا؟ تو جواب ہے الحناطہ الحمیری کو ابرہہ نے جب مکہ کے قریب پہنچا تو اپنا قاصد بنا کے بھیجا۔ ابرہہ کے ہاتھیوں کو کس نے نصیحت کی؟ نفیل۔ جب ابرہہ یمن سے چلا تھا تو ایک شخص تھا نفیل، اس نے مقابلہ کیا لیکن نفیل کو شکست ہوئی، ابرہہ نے اس کو قیدی بنا لیا، تو یہ ابرہہ کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ تو ابرہہ نے کے ہاتھی کے کان میں اس نے یہ کہا نفیل نے کہ تو جدھر سے آئی ہے ادھر واپس ہو جا، یہ بیت اللہ ہے، مکرم ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو چنانچہ ہاتھی وہاں پہ بیٹھ گیا، ادھر ادھر ہاتھی نے کسی طرح بھی کوئی حرکت نہیں کی۔ ابرہہ کے مقرب ہاتھی کا کیا نام تھا؟ ابرہہ کے مقرب ہاتھی کا نام محمود تھا، اسی کے کان میں نفیل نے کچھ باتیں کی تھیں۔ ابرہہ کے لشکر میں کل ہاتھی 13 تھے، ایک قول 9 کا بھی آتا ہے۔ ابرہہ کی ہلاکت کے بعد اس کا جانشین کون ہوا؟ تو درست جواب ہے اس کا بیٹا مسروق۔ جب ابرہہ واپس پہنچتے پہنچتے صنعا میں جا کے مر گیا تو اس کے بیٹے کا نام مسروق تھا۔ یمن میں حبشیوں نے کل کتنے سال حکومت کی؟ تو جواب ہے کل 72 سال حکومت کی۔ اگلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حسان بن ثابت کی عمر کیا تھی؟ تو 60 سال۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی عمر ہوئی، تقریباً 120 سال، تو اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد کا کیا نام تھا؟ حارث بن عبد العزیٰ آپ کی رضائی والد کا نام تھا۔ آپ کے رضائی والد کا نام تھا جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر تھے، اور کنیت ان کی ابو کبشہ اور ابو زؤیب تھی۔ جس یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دی مکہ میں، اس کا نام تھا یوسف۔ مر الزہران کے مقام پر، آج کل اس کو وادی فاطمہ کہا جاتا ہے، مر الزہران کو، مقام پر شام کے رہنے والے جس یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشخبری دی اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام تھا عیس۔ یہ مر الزہران کے مقام پہ رہتا تھا۔ تو اس چیز کا خیال رکھیے،
مکہ میں جس نے خوشخبری دی وہ یوسف، اور مر و زہران پہ جس نے خوشخبری دی اس کا نام عیس۔ اگلا سوال ہے نوشیروان کے محل کے کتنے کنگرے ٹوٹ گئے؟ تو جواب ہے 14۔ فارس کی آگ بجھ گئی جو مسلسل 1000 سال سے جل رہی تھی، دریائے ساوا کا پانی خشک ہو گیا۔ یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ تو جواب ہے آپ کے دادا نے، جبکہ والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ محمد کے کیا معنی ہیں؟ تو محمد کے معنی ہے وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اگلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جس کا نام احمد رکھا گیا وہ جعفر بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، احمد ان کا نام رکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ ابن جوزی کے بقول مسلمانوں میں جس شخص کا نام سب سے پہلے محمد رکھا گیا وہ محمد بن حاتم ہے۔ مسلمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کا نام محمد رکھا گیا وہ محمد بن حاتم ہے۔ جنت میں صرف آدم علیہ السلام کی کنیت ہوگی اور وہ ابو محمد ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی کنیت جنت میں نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے والدہ کے علاوہ، یعنی سب سے پہلے تو آپ نے والدہ کا دودھ پیا، ان کے بعد سب سے پہلے جس عورت کا دودھ پیا ان کا کیا نام تھا؟ تو ان کا نام سویبہ۔ یہ صوبیہ نہیں ہے بلکہ یہ سویبہ ہے۔ اگلا سوال، صوبیہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی کون تھے؟ تو جواب حضرت مسروح۔ اس وقت مسروح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پی رہے تھے، جبکہ اس سے پہلے یعنی مسروح سے پہلے حضرت سویبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان، یہ ابو سفیان بن حرب نہیں ہے بلکہ یہ عبد المطلب کے بیٹوں میں ایک حارث تھا، اس کا بیٹا ہے ابو سفیان، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دودھ پلا چکی تھی۔ یہ ابو سفیان جو ہے یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا۔ یہ بڑا شاعر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار پڑھا کرتا تھا، حالانکہ بچپن میں آپ کے ساتھ اس کی دوستی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے بعد حضرت سویبہ نے کسے دودھ پلایا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے مہاجر کون ہے؟ تو جواب ہے حضرت ابو سلمہ۔ یہی ابو سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، سب سے پہلے مہاجر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری رضاعت کا رشتہ کن سے قائم ہوا؟ تو دوہری رضاعت کا رشتہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ آپ کے دوہرے بھائی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبیلہ بنو سعد میں تھے تو وہاں بنو سعد کی ایک عورت نے آپ کو دودھ پلایا اور وہ حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلا چکی تھیں۔ ابن حشام کے مطابق حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سواری کیا تھی جس پر وہ سوار ہو کر مکہ آئیں؟ تو جواب ہے گدھی۔ گدھی کے اوپر سوار، اس میں بہت اختلاف ہے، کچھ اونٹنی لکھتے ہیں تو ہم نے ابن حشام کا حوالہ دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لائیں؟ مگر اس وقت مکہ میں وبا تھا جس کی وجہ سے دوبارہ لے گئیں، تو جواب ہے 2 سال۔ 2 سال کی عمر میں آپ کو واپس لے گئیں، لیکن مکہ میں وبا تھا جس کی وجہ سے واپس لے گئیں۔ شق صدر کا واقعہ کتنی سال کی عمر میں پیش آیا؟ تو جواب ہے 4 یا 5 سال۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے دودھ شریک بھائی کا کیا نام تھا؟ تو جواب ہے عبداللہ۔ تو عبداللہ یہ آپ کے دودھ شریک بھائی تھے۔ شق صدر کے واقعہ کی اطلاع حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے دی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گئے ہوئے تھے، یہ واقعہ ادھر پیش آیا تو ان کے بیٹے عبداللہ نے، یہ دبلے تھے اس وجہ سے ان کو زمرہ بھی کہا جاتا ہے، اگر آپشن میں عبداللہ نہ ہو زمرہ ہو تو زمرہ ہی لگا دیجئے، کیونکہ ان کو دبلے پتلے ہونے کی وجہ سے زمرہ کہا جاتا تھا۔ زمرہ کا معنی دبلا پتلا۔ تو یہ وہاں بھاگتے ہوئے گھر آئے اور امی کو بتلایا کہ اسی طرح 2-3 آدمی آئے، ہمارے قریشی بھائی کو پکڑا اور ان کو لٹایا، یہ سارا واقعہ ان کو سنایا ہے۔ اس واقعہ کے بعد جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مکہ واپس لا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کس مقام پر گم ہو گئے؟ مکہ کے بالائی علاقے میں آپ گم ہو گئے، چنانچہ یہ حضرت ابو طالب کے پاس آئیں اور ان کو سارا، عبد المطلب کے پاس آئیں، ان کو سارا واقعہ سنایا، پھر ان کو تلاش کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تلاش کیا گیا تو آپ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ پہلی شق صدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے کیا نکالا گیا تھا؟ ایک سیاہ دانہ نکالا گیا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، وہ نکال کر پھینک دیا گیا۔ جوان ہونے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں؟
کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکی تھی، اس وقت بھی ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 20 بکریاں اور اونٹ دیے، یہ سیرت حلبیہ میں مذکور ہیں۔ اگلا سوال، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب 6 سال۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر دیکھنے کے لیے کس کے ہمراہ مدینہ تشریف لے گئیں؟ تو جواب ام ایمن اور عبد المطلب کی سرپرستی میں یہ شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ گئی ہوئی تھی، واپسی پر ان کا انتقال ہوا۔ حضرت آمنہ کا انتقال کس مقام پر ہوا؟ تو جواب ہے مقام ابواہ۔ حضرت آمنہ مدینہ میں کن کے پاس ٹھہریں؟ تو اپنے ننھیال بنو عدی بن نجار سسرال ان کے پاس۔ عبد المطلب کی والدہ کا کیا نام تھا؟ تو جواب ہے سلمہ بنت عمر نجاریہ، جن سے ہاشم نے شادی کی تھی، یہ بھی مدینہ کی تھی۔ ابواہ کو ابواہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں سیلاب کا پانی جمع ہوتا تھا اور ٹھکانہ بنا لیتا تھا، اور ابواہ کا معنی ٹھکانہ بنا لینا، اس وجہ سے اس جگہ کا نام ابواہ تھا۔ اگلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابواہ سے مدینہ طیبہ کون لائیں؟ تو جواب حضرت ام ایمن، جن کا نام برکہ تھا۔ اگلا سوال، عبد المطلب کے لیے کہاں ایک فرش بچھایا جاتا تھا جس پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش پر بیٹھ جایا کرتے تھے؟ تو جواب کعبہ کے سائے میں عبد المطلب کے لیے ایک فرش بچھایا جاتا تھا، یہاں تک کہ بڑے بڑے سردار بھی اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ دوسرا قول یہ بھی ہے حجر اسود کے پاس۔ اگلا سوال، کن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو دیکھ کر، یعنی قدموں کے نشانات کو دیکھ کر کہا یہ نشان اور مقام ابراہیم پر جو قدموں کے نشان ہیں ایک دوسرے کے زیادہ مشابہ ہیں؟ تو جواب ہے بنو مدلج کے لوگوں نے، کیونکہ وہ قافیہ شناس تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابراہیم کی اولاد، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، تو ان لوگوں نے مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم کے پتھر پہ قدموں کے نشان موجود تھے، ان کو دیکھ کر یہ کہا۔ اگلا سوال، زمانہ جاہلیت میں بارش کے لیے دعا مانگنے کا کیا طریقہ تھا؟ تو صلح، عشر اور شبرق، یہ 3 درختوں کے نام ہیں۔ ان درخت کی لکڑیاں لے کر ایک جمع کرتے، پھر بیل کی کمر پر باندھ کر پھر اس میں آگ لگا کر چھوڑ دیتے تھے، بیل اس سے تڑپتا رہتا اور یہ کہتے کہ اس طرح بارش ہوتی ہے۔ عبد المطلب کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو جواب ہے 8 سال، بعض کہتے ہیں 8 سال 2 ماہ 10 دن، بہرحال 8 سال۔ عبد المطلب کی کل عمر کتنی ہوئی؟ تو جواب ہے 95 سال، اور ایک قول یہ بھی ہے 120 سال۔ علامہ دمیاطی کے بقول 92 سال عمر تھی۔ عبد المطلب کو کہاں دفن کیا گیا؟ تو جواب مقام حجون میں ان کو دفن کیا گیا۔ عبد المطلب کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ تو جواب ہے 6، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں 6 تھیں۔ سیف ذی یزن کی کنیت کیا تھی؟ ابو مرہ، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی تھی۔ سیف اگلا سوال، سیف ذی یزن کے خاندان کا آخری حاکم یمن میں کون تھا جس کے بعد حبشیوں نے حملہ کیا؟ تو ذو جدن حمیری آخری حاکم تھا، اور اس کے بعد حبشیوں نے حملہ کر دیا۔ سیف ذی یزن جس محل میں رہتا تھا اس کا نام کیا تھا؟ بیت عمدان۔ بیت عمدان اس محل کا نام تھا، یہ زہرہ ستارے کی عبادت گاہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ میں اس عمارت کو مسمار کرا دیا۔ اگلا سوال، حرب فجار کتنی لڑائیوں کا سلسلہ ہے؟ تو جواب حرب فجار 4 لڑائیوں کا سلسلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنگ میں شرکت کی، یعنی حرب فجار کے جس جنگ میں شرکت کی، اس کا نام کیا تھا؟ فجار براز اس کا نام تھا۔ ہر جنگ کیوں ہوئی، اس کے بارے میں اس کا سبب کیا ہے، مختصر آپ کو بتائیں گے۔ فجار اول کا سبب، ایک شخص تھا بدر بن معاشر غفاری، عکاظ کے میلے میں بیٹھا ہوا تھا، بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، میں بہادر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ تو ایک شخص کو غصہ لگا، اس نے قتل کر دیا، اس کے اوپر جنگ شروع ہو۔ جنگ فجار دوم کی وجہ، بنی عامر کی ایک عورت عکاظ کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، بنو کنانہ کے ایک آدمی نے چہرہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، اس نے انکار کیا، اس شخص نے پیچھے سے اس کا دامن اور اس کے دوپٹے کا دامن باندھا، تو جب وہ عورت اٹھی اس کی وجہ سے چہرہ اس کا کھل گیا، وہ شخص مسکرایا، اس عورت نے اپنی قوم والوں کو ادھر آواز دی، چیخ لگائی، اس کے اوپر جنگ ہو گیا۔ تو یہ حرب فجار دوم کی وجہ سبب۔
جنگ سوم کی وجہ بنو عامر کا قرضہ تھا بنو کنانہ کے آدمی پر، وہ ٹال مٹول کرتا تھا، اس بات پر جنگ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنگ میں شرکت کی، کس حد تک شرکت کی؟ تو جواب یہ ہے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیتے تھے، اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی۔ حرب فجار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ تو جواب ہے 15 سال۔ جنگ فجار براز کا سبب، یعنی چوتھی جنگ جو ہوئی حرب فجار کے نام سے، یہ جنگ کیوں ہوئی، سبب کیا ہے؟ تو ہیرا کا بادشاہ جو تھا نعمان بن منذر، اس کا تجارتی قافلہ مکہ میں آیا۔ اس دور میں یہ تجارتی قافلے جب آتے تھے تو تب ہی کسی منڈی یا کسی علاقے میں داخل ہوتے پہلے پناہ مانگتے تھے کہ ہمارے اس قافلے کو پناہ دی جائے۔ چنانچہ اس کو پناہ دی بنو حوازن کے ایک شخص عروۃ الرحال نامی نے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کی طرف سے پناہ دیتا ہوں۔ نعمان نے کہا مجھے تمام قبائل کی طرف سے پناہ دی جائے، ایک قبیلے کی پناہ سے میرا کام نہیں چلتا۔ نعمان نے تجارتی قافلہ بھیجا تھا، پھر اس کے بعد وہ طائف سے چمڑا وغیرہ خرید کے جاتا تھا۔ تو عروہ نے کہا میں پناہ دیتا ہوں تمام قبائل کی طرف سے۔ تو بنو کنانہ کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا براز، اس نے کہا کیا تم میرے قبیلے کی طرف سے بھی پناہ دیتے ہو؟ تو عروہ نے کہا ہاں۔ براز کو یہ بات پسند نہ آئی، اس نے موقع پا کر عروہ کو قتل کر دیا، اس بات پر جنگ ہو گئی۔ اس جنگ میں قریش اور کنانہ ایک ساتھ تھے، جبکہ حوازن اور قیس اعلان دوسری طرف تھے۔ حرب فجار میں قریش کا سردار حرب بن امیہ تھا، یعنی پورا بڑا سردار صرف حرب بن امیہ ہی تھا۔ اس لڑائی کا سخت دن تیسرا دن تھا۔ بنو امیہ بن امیہ اور حرب بن امیہ یہ دونوں بھائی ہیں، دونوں نے اس دن بیڑیاں ڈال رکھی تھی کہ بھاگیں گے نہیں، تو تیسرا دن بڑا سخت دن تھا۔ اگلا سوال، حرب فجار میں صلح کروانے والے کون تھے؟ تو عتبہ بن ربیعہ یہ صلح کروانے والا تھا۔ اس نے کہا کہ میں 40 بندے دیتا ہوں، ان کو تم اپنے پاس رکھو اور ہم لوگ بنو قیس اعلان کو اپنی طرف سے خون بہا اور دیت دیں گے۔ چنانچہ اس نے 40 بندے جب بھیجے تو انہوں نے دیت وغیرہ سب کچھ معاف کر دیا، یوں ان کے درمیان صلح ہو گئی۔ حلف الفضول کا معاہدہ کس ماہ میں ہوا؟ ذوالقعدہ کے مہینے میں۔ اس معاہدے کے محرک کون تھے؟ حضرت زبیر بن عبد المطلب کی تحریک پہ یہ معاہدہ ہوا۔ کون سے خاندان اس معاہدہ میں شامل ہوئے؟ تو 3 خاندان، بنو ہاشم، بنو زہرہ بن کلاب اور بنو اسد بن عبد العزیٰ۔ معاہدہ کس کے گھر میں ہوا؟ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں یہ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے اس معاہدے کے بدلے میں کوئی سرخ اونٹ پیش کرے تو بھی میں نہیں لوں گا، اور فرماتے تھے اگر اس قسم کے معاہدے کی طرف مجھے دوبارہ بلایا جائے تو میں تب بھی اس معاہدے کی طرف جاؤں گا۔ اس کو حلف الفضول کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ فضل نامی 3 شخص اس میں شریک تھے، اس وجہ سے اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ فضل بن فضالہ، فضل بن وداع اور فضل بن حارث۔ اس معاہدے کا سبب کون شخص بنا؟ پہلے تھا محرک، یعنی کس کی تحریک پہ یہ معاہدہ ہوا۔ اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ سبب تھا قبیلہ زبید کا ایک شخص، مکہ میں اس نے سامان، وہ شخص تھا مکہ میں اس شخص سے سامان کس نے خریدا مگر پیسے دینے سے انکار کر دیا؟ تو عاص بن وائل جو مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اس نے سامان خریدا مگر پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ زبیدی کن کن کے پاس مدد کے لیے گیا مگر ان سب نے انکار کر دیا؟ یہ بنو عبد الغفار کے پاس گیا، بنو مخزوم کے پاس، بنو سام کے پاس، بنو جمع کے پاس، بنو عدی کے پاس، ان سب نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ زبیدی شخص فریاد کے لیے کس پہاڑی پر چڑھ گیا؟ اس کے بعد یہ جبل ابی قبیس پہ چڑھا، وہاں پہ اس نے دردناک اشعار کہے، تو پھر حضرت زبیر بن عبد المطلب اٹھے اور یہ سارا معاہدہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا دوسرا سفر کس کے ساتھ کیا؟ تو جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ کے ساتھ۔ اس سفر میں کس راہب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی؟ نستورہ راہب سے اس سفر میں ملاقات ہوئی۔ یاد رکھیے پہلے سفر میں جس سے ملاقات ہوئی وہ نستورہ راہب نہیں، وہ بحیرہ راہب ہے جس کا نام جرجیس تھا۔ دوسرے سفر میں جو ملاقات ہوئی وہ نستورہ راہب سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تجارت میں شریک تھا؟ صائب بن ابو صائب، یہ وہ شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت میں شریک ہوتا تھا، اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے صادق کے لقب سے پکارا تھا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 جوان اونٹنیاں معاوضے میں دی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال تجارت لے کر شام کی طرف گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کا پیغام کون لائی تھی؟ تو نفیسہ بنت امیہ، یعلا بن امیہ کی بہن۔ اگلا سوال ہے یہ حضرت خدیجہ کی کون سی شادی تھی؟ تو جواب تیسری۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کا کیا نام تھا جو نکاح میں شریک تھا؟ عمر بن اسد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ کس نے دیا؟ تو جواب ہے ابو طالب نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ کس نے دیا؟ تو ابو طالب نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر میں حضرت خدیجہ کو کتنے اونٹ دیے؟ 20 اونٹنیاں اور 500 درہم، یہ حق مہر مقرر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے کب ہوئی؟ ملک شام سے واپسی کے 2 ماہ 15 دن بعد یہ شادی ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کا نام کیا تھا؟ عتیق بن عائد مخزومی۔ ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہندہ۔ دوسرے شوہر ابو حالہ کا نام ہند تھا۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام حالہ رکھا گیا، اسی کنیت سے وہ ابو حالہ کہلاتے تھے۔ ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ہند رکھا گیا۔ اس ہند کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ جنگ جمل میں شہید ہوئے حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ بصرہ میں طاعون کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی، لیکن مواہب ایک کتاب کا نام ہے مواہب لدینیہ، اس میں ہے کہ حضرت خدیجہ کی پہلی شادی ابو حالہ سے ہوئی، باقی علماء فرماتے ہیں پہلی شادی عتیق بن عائد سے ہوئی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمہ میں ایک گائے ذبح کی گئی۔ اگلا سوال بیت اللہ کے معمار کا نام کیا تھا؟ یعنی تعمیر کرنے والا جو بڑھئی اور جو مستری تھا اس کا نام تھا باقوم، یہ سعید بن عاص کا غلام تھا۔ حجر اسود کی تنصیب کے لیے کس قبیلہ نے خون کے پیالے میں انگلیاں ڈبو دیں جس کا مطلب تھا مرتے دم تک لڑتے رہیں گے؟ تو بنو عبد الدار نے۔ ان کا لقب لاقۃ الدم پڑ گیا، یعنی خون کے چاٹنے والے۔ کس نے یہ کہا کل جو شخص اس مسجد کے دروازے سے پہلے داخل ہو اسے اپنا حکم بنا لو؟ حضرت ام سلمہ کے والد ابو امیہ بن مغیرہ نے۔ یہ ابو سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہیں ان کے والد تھے، ان کا نام حذیفہ تھا۔ چنانچہ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دروازے سے داخل ہوئے تو سب نے کہا کہ حاذا الامین، یہ امین ہے، ہمیں قبول ہے، ہم اس کے اوپر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھا کر پتھر اس پہ رکھا۔ چادر کے کونے کس کس نے پکڑے تھے؟ تو بنو عبد مناف کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ نے، ایک حصے کو زمعہ نے، تیسرے حصے کو ابو حذیفہ بن مغیرہ نے، چوتھے حصے کو قیس بن عدی نے پکڑ رکھا تھا۔ اگلا سوال نبوت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ تو جواب قمری حساب سے 40 سال 6 ماہ، جبکہ شمسی حساب سے 39 سال 3 ماہ 22 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی نبوت ملتے وقت۔ آغاز وحی کیسے ہوئی؟ رؤیا صالحہ، سچے خوابوں سے وحی کی آغاز ہوئی۔ 6 ماہ تک سچے خواب آتے رہے جو کل 23 سال کی مدت کا 46واں حصہ بنتے ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ یہ الفاظ ہیں ورقہ بن نوفل کے۔ پہلی وحی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے، زمیلونی زمیلونی ارشاد فرمایا، حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں تو انہوں نے یہ الفاظ کہے ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہاں الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس؟ تو یاد رکھیے اگر حبشہ کا واقعہ ہو اور نجاشی کا واقعہ ہو تو وہاں ناموس اکبر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اگر ورقہ بن نوفل کا واقعہ ہو تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ تو اگلا سوال جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی بار آئے؟ 24,000 بار، ایک قول یہ 26,000 بار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم کس صورت میں دیا گیا؟ صورت حجر، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ اقرا کے بعد یعنی پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ تو جواب ہے نماز کا۔ سب سے پہلے نماز کا طریقہ سکھلایا گیا۔ مکہ کے بالائی علاقے میں جبریل کے پر مارنے سے ایک چشمہ جاری ہوا
جبریل نے وضو کرنے کا طریقہ سکھلایا، خود وضو کر کے پھر نماز کا طریقہ سکھلایا، سب سے پہلے نماز ظہر کا طریقہ سکھلایا اور وقت کے متعلق بتلایا کہ یہ ظہر کا وقت ہے، یہ عصر کا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کے ساتھ نماز ادا کی، نیز غسل بھی مکہ میں فرض ہوا۔ قبول اسلام کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال تھی۔ اگلا سوال، حضرت ختیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے سب سے پہلے حضرت علی نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ختیجہ کو نماز پڑھتے ہوئے سب سے پہلے حضرت علی نے دیکھا۔ کہا جاتا ہے نزول وحی کے دوسرے دن یعنی منگل کے دن دیکھا اور اسی دن مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے سب سے پہلے ابو طالب نے دیکھا۔ اس بات پہ توجہ رکھیں، اگر سوال ہو حضرت ختیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھنے والے حضرت علی، اور اگر سوال ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی تو دیکھنے والے ابو طالب۔ یہ کہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے؟ تو یہ مقام نخلا پہ نماز پڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلے ان کو نماز پڑھتے ہوئے ابو طالب نے دیکھا۔ حلف الفضول کا معاہدہ جب ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی اور یہ حرب فجار کے بعد ہوا، کیونکہ حرب فجار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی۔ تو ناظرین، یہ ہمارے لیکچر کا پہلا حصہ ہے جو ہجرت سے قبل کے حالات کے متعلق ہے۔ انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں جو یہاں کچھ رہ گیا وہ اور ہجرت کے متعلق سفر شام جو پہلا سفر ہوا اس کے متعلق بھی اتنا اس لیکچر میں آپ کو نہیں بتلایا گیا، اس کے متعلق بتلا کے انشاءاللہ تیسرے لیکچر سے ہم ہجرت کے بعد کے واقعات کا آغاز کریں گے، اور ہجرت کے بعد کے واقعات میں سب سے زیادہ اہمیت ہم غزوات کو دیں گے، اور غزوات کے ساتھ ساتھ جو دیگر احکامات نازل ہوتے رہے ان کے متعلق بھی، یا دیگر جو حالات ہیں واقعات ہیں ان کے متعلق بھی آپ کو بتلائیں گے۔ غزوات میں ہم زیادہ توجہ اس چیز پر دیں گے کہ کون سا غزوہ کب پیش آیا، کس مقام پہ ہوا، مکہ میں مدینہ میں اس وقت نیب کسے بنایا گیا، اور اگر کوئی سریہ تھا اس سریہ کا امیر کون تھا، اس سریہ میں یا اس غزوہ میں شریک کتنے تھے، شہید کتنے ہوئے، اور دشمن کے ہلاک کتنے ہوئے، قیدی کتنے بنے، ان چیزوں اور اسی طرح علم کا رنگ کیسا تھا، ان چیزوں کے اوپر ہم زیادہ توجہ دیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ اس لیکچر کو بھی سنیں گے اور پسند کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔